میں کسی شاعر کو آواز دینے سے پہلے صدارتی کلمات کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب عزت مآب صدر محفل ماسٹر اشفاق صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور صدارتی کلمات کی ادائیگی کے لیے وہ مائک پر تشریف لے آئیں اور صدارتی کلمات ادا کریں۔ حضرات، اس محفل شعر و سخن کی صدارت کے لیے انصر صاحب نے میرا نام پیش کیا ہے، حالانکہ میں اپنے کو اس کا اہل نہیں پا رہا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں جو مجھ سے علم میں زیادہ ہی ہیں، لیکن اب انصر صاحب کی محبت ہے تو ان کے بہرحال کی چند کلمات مجھے ادا ہی کرنے ہیں۔ حضرات، زبان و بیان کی تمام تر خوبیوں کے ساتھ تخیلات کی ترجمانی کا نام ادب ہے۔ دنیا کی کوئی زبان ہو، ہر زبان میں جو ادب پایا جاتا ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہے، ایک حصہ ہے نثر کا اور ایک حصہ ہے نظم کا۔ حضرات، نثر کی بھی قسمیں ہیں اور نظم کی بھی قسمیں ہیں۔ نثر میں داستان گوئی، ناول نگاری، افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری اور سوانح نگاری، خاکہ نگاری، مزاح نگاری، اس طریقے سے بہت ساری اصناف ہیں، لیکن ہر صنف کے لیے کچھ قاعدے مرتب کیے گئے ہیں، اس کی اجزائے ترکیبی ہوا کرتی ہیں۔ ان اجزائے ترکیبی کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی ادب پارہ منظر عام پر آتا ہے تو اس کی بہت زیادہ پذیرائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرات، نظم کے بھی اقسام ہیں، جس میں حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، سلام ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، مثنوی ہے، یہ سارے اقسام ہیں اس کے۔ تو حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے، نعت میں رسول پاک کی تعریف ہوگی، منقبت میں ائمہ اور بزرگان دین کی تعریف کی جائے گی، مرثیہ تو عام طور سے کسی شخص کے مرنے پر جو اشعار کہے جائیں اس کی یاد میں یا اس کے کردار کے لحاظ سے اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرات، اردو ادب میں مرثیہ کا جب نام آتا ہے تو واقعات کربلا ہی کے سلسلے سے وہ جو ہے مرثیہ سمجھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ تو حضرات، میرا کہنا یہ تھا کہ جتنی بھی اصناف میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں ہر ایک کے اجزائے ترکیبی ہیں، اور ان اجزائے ترکیبی کا لحاظ رکھتے ہوئے اشعار جب پیش کیے جاتے ہیں تو مکمل کلام مانا جاتا ہے۔ ایک بات اور آپ کو عرض کر دوں کہ جتنی بھی اصناف میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان سب کا عروج اپنے اپنے زمانے میں رہا ہے، لیکن غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس کا عروج آج بھی ہے اور آئندہ بھی باقی رہے گا۔ دور جدید میں اس کے عروج کا جو سب سے بڑا سبب ہے، اس میں کربلائیت کو جب شامل کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے غزل کو اور بھی دوام حاصل ہو گیا ہے۔ اب دوسری جو اصناف سخن ہیں، مثلا جیسے قصیدہ ہے یا مثنوی ہے یا مرثیہ ہے، ان میں اجزائے ترکیبی ہوا کرتے ہیں۔ تو قصیدے اور مرثیے کو اگر زندہ رکھا ہے تو واقعات کربلا نے۔ قصیدہ خاص طور سے لفظ قصد سے بنا ہوا ہے، اور اس میں ارادے کے ساتھ اشعار کہے جاتے ہیں، کسی بادشاہ کی، کسی نواب کی مدح سرائی کی جائے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن نوابوں کا زمانہ ختم ہو گیا، بادشاہوں کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن قصیدہ کیوں باقی ہے، اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب سے بڑا جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، وہ ہے اہل بیت پاک کا گھرانہ، اور اہل بیت پاک کی شان میں چونکہ اشعار کہے جا رہے ہیں اور آئندہ حشر تک یہ اشعار کہے جاتے رہیں گے، اس لیے قصیدے کی صنف جو ہے وہ زندہ ہے اور باقی بھی رہے گی۔ اور دیگر اصناف جیسے مثنوی، میر حسن کے دادا جو میر حسن ہیں وہ مثنوی کے سب سے بڑے شاعر ہیں، لیکن
मसनवी का वजूद ख़त्म हो चुका है, कोई जानता भी नहीं मसनवी क्या चीज़ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कसीदा इंशाअल्लाह क़यामत तक यूँ ही बाकी रहेगा, शोरा मदाह सराई करते रहेंगे। ये तो चंद कलमात थे जो मैंने शायरी के लिहाज से आपको बताए। दूसरी बात, किसी भी जो है महफिल शेर व सखन अगर है तो उसमें सामीन और शोरा दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होती है, दोनों का चोली दामन का साथ है। फारसी के मशहूर शायर ने एक बात कही थी कि साहिब दो चीज़ में शिकनत कदर शेर रा, साहिब दो चीज़ में शिकनत कदर शेर रा, तहसीन नाशनास सकूते सुखन शनास। हजरात, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आपको अगर अशार पसंद आ रहे हैं तो आप दिल खोल के शोरा की जो है वो दाद दीजिए, इससे जो है महफिल जो है आसमान पर पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।